بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تبلیغی جماعت میں جو 6 صفات سکھائی جاتی ہیں، اس کا سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ 6 صفات جو صحابوں میں جو صفاتیں تھیں، علماء اکرام نے ان سب صفاتوں کو 6 صفات میں اکٹھا کیا ہے، جن میں سے 6 صفات پہلی کون سی ہے؟ پہلی ہے کلمہ طیبہ، دوسری ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلی ہے۔ دوسری ہے نماز، تیسری ہے علم و ذکر، چوتھی ہے اکرام مسلم، پانچویں اخلاص نیت، اور چھٹی ہے دعوت اللہ۔ سب سے پہلے 6 صفات، تو یہ ہم آپ کے سامنے ہندی میں پیش کر رہے ہیں کہ 6 صفات، اس میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ 6 صفات کو جانیں گے کہ 6 صفات ہے کیا۔ سب سے پہلے کیا ہے، اس میں واپس ہم آتے ہیں کہ کلمہ طیبہ، نماز کے بعد علم و ذکر اکرام مسلم، پھر اخلاص نیت، پھر دعوت اللہ۔ ان میں ہر صفات کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ کلمہ طیبہ، اس میں چاہا جا رہا ہے کہ دنیا کے ہر مسلمان نے اس کلمے کو پڑھا ہے، اور یہ کلمہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور ہم یہ کلمہ طیبہ ہم سب نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہم سب کو اس کلمے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں سوچنا ہے کہ اس کلمے کی اہمیت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، تو یا پھر ہم نے اس کلمے کو خالی زبان سے پڑھا ہے اور خالی ہم نے ایک فارمیلٹی پوری کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کلمے کو اپنے دلوں میں اتارنا ہوگا کہ ہماری زندگی اس کلمے کے حساب سے گزر رہی ہے، یا پھر باطل کے حکم، یا پھر اپنے نفس کے حساب سے گزر رہی ہے۔ تو اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری پوری زندگی اس کلمے کے حساب، مطلب اللہ کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزرنی چاہیے، اور ان کی سنت ہماری زندگی میں آ جانی چاہیے۔ تو اگر ہم لوگوں کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے گی، تو اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ اس کے بعد ہماری آتی ہے دوسری صفات ہے نماز سے چاہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس امت کو 5 وقت کی نماز دی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز احتیاطاً پڑھنا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے آخرت کا سفر آسان ہو جائے گا، اور فرمایا کہ نماز کی کنجی وضو، اور وضو کی کنجی اور جنت کی کنجی نماز ہے، اور فرمایا کہ جو شخص دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا، اور جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور فرمایا کہ ایک شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل اور جو گندگی رہے گی تو فرمایا میل اور گندگی رہے گی، تو فرمایا نہیں۔ اسی طرح جو شخص دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے کندھوں پر گناہوں کا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور فرمایا 5 نمازوں کے علاوہ سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس کے بعد علم و ذکر سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں حلال اور حرام کی پہچان کر سکے، اور اپنی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اسی طرح سے ان کو حل کرے، اور اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسائل میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ
اس مسائل میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اللہ کی ذات کا پتہ ہونا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سنت کا پتہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم اور قرآن کی تعلیم کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ حرام اور حلال میں فرق کر سکے۔ تو یہ معنی ہمارا علم کا ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ ذکر پہ۔ ذکر سے چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ پاک کی ذات اور اس کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے، کہ فرمایا جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے وہ زندہ کے مانند ہے، اور جس کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل رہتی ہے وہ شخص مردہ کے مانند ہے۔ تو ہمیں 24 گھنٹے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے سکون تمہارے دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ اور ذکر یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پل میں ہمیں اللہ کی ذات کا دھیان ہونا چاہیے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ یہ بھی ذکر کی طرح ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی ذات کا پتہ ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہماری چوتھی صفات اکرام مسلم۔ اس میں ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے اچھے سے پیش آنا چاہیے، اور اس میں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، اپنے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اپنی زوجہ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ان کا زکوٰۃ انہوں نے فرمایا نہیں۔ ان کا جہاد انہوں نے فرمایا نہیں، اور انہوں نے کافی کچھ فرمایا، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں لانی ہے۔ تو یہ اکرام مسلم سے چاہا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے سے عزت سے بات کرنا، اور ایک دوسرے کو حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب ہمارے اکرام میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اخلاص نیت اس سے چاہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں اس کے لیے ہماری نیت کیا تھی؟ کہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ کسی کو دکھانے کا تھا یا واہواہی کا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ آخرت میں اگر ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوئی تو اللہ تعالی ہمارے سارے عمل کو ضائع کر دے گا۔ کہ ہم نے نماز، زکوٰۃ، خدمت، تہجد، اللہ کے راستے کا سفر اور بقیہ اعمال کس کے لیے کیے تھے؟ اگر ہم نے یہ اعمال اللہ کے لیے کیے، اس کی رضا کے لیے کیے، تو اللہ ہمیں اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور کسی کو دکھانے کے لیے کیے تو یہ عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ اکرام مسلم سے یہ سب چاہا جاتا ہے، اور اکرام مسلم وہ اخلاص معاف کیجیے گا اخلاص نیت سے یہ چاہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ، اس سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی علم ہے اس کے اپنے دوسرے ساتھیوں کو تک پہنچانا چاہیے، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر ایک بھی آیت آتی ہے تو اس کو اپنے ساتھیوں تک پہنچاتے رہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس امت کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ برے کاموں سے روکے اور اچھائی کا حکم کرے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینی چاہیے، اور اس کا اکرام کر کے اور محبت سے اس کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ تو ان 6 صفاتوں سے یہ سب چاہا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری 6 صفات تھیں، اور یہ ساری 6 صفات ہم نے ہندی کے اندر ہم نے آپ کے سامنے بیان کری ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں نا، کہ سب سے پہلے تو کلمہ ہے کہ اللہ کی
ذات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ دوسری بات ہے کہ کلمے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی زندگی کی صفات اور ان کی ہر زندگی کے ان کا پورا لائف اسٹائل ہمارے علم میں ہو۔ تو سب سے پہلے کلمے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ کلمہ مسلمان کی بنیاد ہے، کہ جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے کہ مومن ہوتا ہے جس کے پاس جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو مسلمان ہونا نہیں ہے، سب سے پہلے ہے مومن ہونا۔ مومن کیا کہ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کے طریقے کو ہماری زندگی میں آ جانا چاہیے۔ یہ دین جو ہے، یہ نا ہمارا جو اسلام دین ہے جس میں آج مسلمان پورے دنیا کے اندر دوسری سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے۔ تو یہ کس بنا پہ مسلمان ہوئے؟ اتنے ساری آبادی کس بنا پہ مسلمان ہوئی؟ اور آپ دیکھیں گے کہ نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ یہ ٹائپ کریں گے نا کہ دنیا کی سب سے فاسٹنگ گروئنگ ریلیجن کون سا ہے، تو وہ اسلام ہے۔ تو اسلام کیوں گرو کیا؟ کیونکہ اسلام میں دعوت کا عمل ہے کہ ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے، کہ ہمارے اوپر سب پہ ہے کہ ہمیں جو آتا ہے وہ اپنے بھائی تک پہنچاتے رہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف کا مفہوم حضرت جی فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر ایک آیت بھی یاد ہے تو زندگی بھر اس کو ایک دوسرے بھائی تک پہنچاتے رہیں۔ تو دعوت بھی جس طرح ہمارے لیے نماز فرض، اس طرح دعوت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو 4 آدمی کیسے؟ کہ اس کا خاوند، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عورت فرمائے گی اللہ سے، یا اللہ رب العزت، اس نے خود نیک اعمال کیے، نیک باتیں کری، خود یہ نیک اس پہ عمل کرتا رہا، لیکن اس نے کبھی مجھے دعوت نہیں دی، اس لیے تو مجھے جہنم میں ڈال لے، لہٰذا اس کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ تو دعوت کا بہت بڑا مقصد ہے اس دنیا میں۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس دعوت کا کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں ہٹا کے دوسری قوم کو پکڑا دے گا۔ یہ اب ایک مسلمان کے لیے مشن ہے۔ دنیا میں آنا مسلمان کے لیے ایک ایگزام ہے، یہ اس کے یہاں پہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ایک بندہ ہے وہ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور جہاں پہ بیچ میں وہ اسٹے کرتا ہے وہاں پہ وہ گھر بنانا شروع کر دے تو ہم لوگ ظاہر سی بات ہے اس کو پاگل کہیں گے۔ تو اسی بنا پہ اس طرح ہم یہاں پہ دنیا میں آج مسلمان نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے رہنے والا گھر بنا لیا۔ اس وجہ سے آج مسلمان زندگی میں پریشان ہے کہ ہمارا تو اصل مقام آخرت ہے، آخرت میں ہمارا اصل مقام ہے، اور مسلمان دنیا میں تو خالی ایک ایگزام، اللہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ وہ کس طرح اس یہاں پہ دنیا میں عمل ہوں گے، اللہ رب العزت اسی بنا پر اس کو آخرت میں درجہ دے گا، کہ اس کا فیصلہ بھی اسی بنا پہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد نماز کے بارے میں ہے نا کہ اس امت کو 5 ٹائم کی نماز فرض ہوئی ہے۔ ہر نماز کا ثواب اس سے 10 گنا زیادہ ہے، کہ عموماً 50 نماز، ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں سب سے پہلے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نماز دین کا دروازہ ہے، جب انسان دین میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو غسل کرے، اس کے بعد وہ نماز ادا کرے، اللہ کا شکر کرے۔ کہ نماز کی کیا اہمیت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب نماز کا حکم ہوا تو وہ خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ سے بات کرنے اور اس سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو اس چیز کو ہم لوگ سمجھیں، ہماری کسی کی بھی زندگی کا پتہ نہیں ہے، دنیا ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، تو ہم اپنا ہر قیمتی وقت اللہ کی رضا کے لیے گزار دیں، اپنی پوری زندگی کے لیے نیت کریں کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے قربان ہو جائے، اس کے دین کے لیے قربان ہو جائے، اس کے دین پہ لگ جائے۔ اور اس کے لیے دیکھیں ہماری اور آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دیں گے، ہم اگر سچے دل سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔
پھر اس کے بعد ہم یہ سارے اعمال کر سکتے ہیں نا. تو اس چیز کو ہم لوگ اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اور تیسری بات ہے کہ علم ہمیں اتنا ہو جائے نا کہ اس علم پہ ہم اپنی زندگی میں لا کر اس پہ عمل کر سکیں. اچھا علم کی بات ہے، آج کل انسان کیا کرتے ہیں کہ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو یہ بھی، اس کا بھی اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ تجھے علم تھا لیکن تو نے اس بات پہ عمل نہیں کیا. تو لہٰذا ہم میں جو علم ہے دین کا اس پہ عمل بھی کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ 10 سال میں ختم کی. کس طرح ختم کی کہ وہ ایک آیت کو پڑھتے اور سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی میں لاتے، پھر دوسری پڑھتے، پھر زندگی میں لاتے. تو ہم علم جو حاصل کریں اس کو زندگی میں بھی لائیں. خالی علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہے، اس کو زندگی میں اتارنا بھی ہے. اگر علم حاصل کیا اور اس کو زندگی میں نہیں اتارا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر علم حاصل کیا ساتھ ہی ساتھ زندگی میں اتارا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. اور اپنے ہر بھائی تک اس دین کو پہنچائیں کہ ہم اگر اس دین کو پہنچائیں گے تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کو یہاں بھی کامیاب کریں گے. لہٰذا اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو اللہ اس قوم آپ سے یہ کام نہ لے کے کسی دوسرے سے اور کسی غیر سے کام لے گا. تو اپنی اس زندگی میں آنے کا مقصد کو سمجھے. خالی دنیا ہی نہیں ہے، دنیا تو ایک دن ہمیں چھوڑ دینا ہے. ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے. سب سے پہلے ہم قبر میں جائیں گے اور وہاں سے ہمارا دوسرا سفر شروع ہو جائے گا. تو اس کی تیاری کر لیں. تو ہر وقت اپنے اس دین کی فکر میں گزار دیں. ذکر کرتے رہیں اللہ کا اور ایک دوسرے کی عزت کرتے رہیں، حقوق کا خیال رکھتے رہیں کہ جس طرح ہمارے دین نے بتا دیا. اور اپنے علماء اکرام کی عزت کرتے رہیں، ان کے پاس میں بیٹھیں اور ان سے پوچھتے رہیں. اور جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر جب تک وہ یونیورسٹی میں پڑھے نہیں ہے، کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ وہ پریکٹس نہیں کرے، جب تک وہ ڈاکٹری نہیں سیکھ سکتا ہے. اسی طرح جب تک ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ان سے پوچھیں گے نہیں، ان سے پڑھیں گے نہیں، تب تک ہمیں یہ دین وہ ہمارے ٹیچر ہیں نا، تو اس لیے ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں سے اور ان ساری دنیا کی چیزوں کے فتنوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے اور ہر دوسرے بھائی کی عزت کرنے والا بنائے، ہر دوسرے بندے کی حقوق ادا کرنے والا بنا دے. اور ہماری نیتوں کو درست کر دے کہ ہمارے جو زندگی کے سارے اعمال ہیں وہ ہماری نیت پہ ٹکے ہوئے ہیں. تو اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں چھوٹی سی بات کا بھی اچھا بدلہ دے گا. لیکن اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں بڑی بڑی باتیں، ہم نے بڑے بڑے نیکی کے کام بھی کیا ہوں لیکن دکھاوے کے لیے کیا تھے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہماری نیت کو درست کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آخری میں دعوت و تبلیغ ہمیں ایک دوسرے کو کرنی ہے، کیونکہ ہمیں جو علم پتہ ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ضروری ہے. تو اس چیز کا بھی ہم بے خاصا خیال رکھیں کہ نماز اور عبادت تو کریں لیکن ایک دوسرے کو دعوت دیں، چاہے آپ کے گھر میں دیں، چاہے باہر دوستوں میں دیں. کیونکہ آخرت کے دن کوئی کسی کو بخشنے والا نہیں ہوگا. سب کہیں گے یا اللہ میری جان بچا. ماں کہے گی یا اللہ میری جان بچا، میرا بیٹا جہنم میں جاتا ہے تو جا. باپ بھی ایسا ہی کہے گا، بیوی بھی ایسی کہے گی اور بیٹا بھی ایسا ہی کہے گا. تو سب سے پہلے اپنی خود کی اپنے خود کے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے اپنے اعمال و دعوت کا کام، اپنے اعمال کو درست کریں اور دعوت ایک دوسرے کو دیں. کیونکہ جب بندہ